جس کی بنیاد پر نماز قضا ہو گئی، نماز کو چھوڑ دیا کہ یہ کام مقدم ہے، پہلے اس کام کو کرو، بعد میں نماز پڑھ لیں گے۔ کبھی کوئی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ اگر دشمنوں کی طرف سے بہت ہی شدید خطرہ ہے حملے کا، تو شریعت نے ہمیں ایک سبق سکھلایا ہے کہ اپنی فوج کو 2 حصے میں تقسیم کرو، آدھا حصہ ہتھیار لے کر کے دشمنوں کے سامنے کھڑا ہو جائے اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انتظار میں رہے، تاکہ وہ دشمن اگر حملہ کرے تو ہم اس سے مقابلہ کریں، اور آدھا حصہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ 1 رکعت نماز ہوتی ہے، 1 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ آدھا حصہ پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جو لوگ دشمن کے مقابلے میں کھڑے تھے وہ لوگ اب ادھر آگے آ جاتے ہیں، پھر یہ لوگ 1 رکعت پڑھتے ہیں، پھر ان کی جب 1 رکعت ہو جاتی ہے یہ لوگ پھر پیچھے ہو جاتے ہیں، جو لوگ چلے گئے تھے پھر وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں، پھر وہ لوگ 1 رکعت پڑھتے ہیں، اور یہ بعد میں آنے والے لوگ جا کے ادھر حفاظت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب ان کی 1 رکعت پھر پوری ہو جاتی ہے تو پھر یہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں، اور وہ لوگ آ کر کے پھر اپنی دوسری رکعت پوری کرتے ہیں۔ اس طرح دونوں گروپ کے 2 رکعت ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 رکعت پورے ہو گئے۔ امام صاحب نے سلام پھیر دیا۔ جب ہم لوگوں کی 2 رکعت چھوٹ جاتی ہے تو ہم لوگ آ کر کے بعد میں کھڑے ہو کر کے 2 رکعت پوری کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ بعد میں آ کر کے ایک گروپ آ کر اپنی 2 رکعت پوری کرتا ہے، پھر یہ جب واپس چلا جاتا ہے دوسرا گروپ آ کر پھر یہ کھڑا ہو کر کے اپنی رکعتوں کو پوری کرتا ہے۔ یہ ہے شریعت کا طریقہ کہ جنگ کا میدان ہے، دشمن سامنے کھڑے ہیں تنگی تلوار لے کر، یہ بھی نماز کی حالت میں ہے، اور آدھے لوگ بٹ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ معاف کیجئے گا ہمارے گریا کے نوجوانوں، آپ بھی سنیے، اور ہماری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے وہ سب بھی سنیں کہ ہماری نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ جب دشمنوں کے حملے کے خطرے سے ہماری نماز نہیں چھوٹ سکتی ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ سکھلایا ہے کہ جنگ کے حالات میں تم اس طرح نماز پڑھو، تو بتائیے کیا پارکنگ میں ہماری نماز معاف ہوگی؟ ارے پارکنگ میں نماز معاف ہوگی؟ گاڑی کھڑی کرنے میں نماز معاف ہوگی؟ گاڑی نکالنے میں نماز معاف ہوگی؟ کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم مجبور ہیں، کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے شریعت کہتی ہے لیٹ کے نماز پڑھو، اور اگر لیٹ کے بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اشارے سے بھی نماز پڑھو، پھر بھی تمہاری نماز معاف نہیں۔ یاد رکھیے گا نماز کے بغیر کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ آپ ایک پارکنگ میں مت جائیے، ایک اجتماع کر کے مت آئیے، 1000 اجتماع کر لیجئے، ہزاروں مرتبہ جا کر کے آپ پوری دنیا کے اجتماع میں آپ پارکنگ کا کام کر کے آ جائیے، لیکن اگر آپ کی زندگی میں نماز نہیں آئی تو آپ کی ساری محنت برباد ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میری آنکھوں نے دیکھا ہے، میری آنکھوں نے دیکھا، میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے وطن مبارک مکہ المکرمہ کے اندر، اور گریا کے ہمارے وہ خوش نصیب حضرات جو حج کر کے آئے ہوئے ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ آپ جب مکہ یا مدینہ جائیں گے تو زمین سے نیچے ایک منزل اتریں گے، وہاں پر ٹوائلٹ باتھ روم ہے، پھر اس سے نیچے ایک منزل اتریے وہاں پر بھی ٹوائلٹ ہے، اس سے نیچے ایک منزل اتریے وہاں پر بھی ٹوائلٹ ہے، پورے ہزاروں کی تعداد میں ہے، پورا کا پورا میدان ہے، بیت الخلا بنایا ہوا ہے، وہاں پر صفائی کرنے والے لوگ اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں، اتنے حساس ہوتے ہیں، تیز ترار ہوتے ہیں کہ ذرا سا بھی آپ کو کہیں پر گندگی نظر نہیں آئے گی۔ لیکن کیا مجال ہے کہ کوئی ایک بھی
صفائی کرمی، کوئی ایک بھی صفائی کرنے والا جماعت چھوڑ دے اور اس کی نماز نہ ناممکن ہے۔ بیت الخلاء کے پاس صفائی میں لگا ہوا تھا، اس سے پہلے وہ اپنا وضو کر کے فارغ ہے، جیسے ہی ادھر مکبر تکبیر دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیر شروع ہوتی ہے، وہیں پر بیت الخلاء کے پاس میں وہ لائن لگا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہیں پر وہ اپنی نماز پوری کر لیتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے دین کی خدمت۔ خدمت کے ساتھ ساتھ عبادت لازم ہے۔ اس طرح صحابہ کرام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جب خدمت کیا، تب اس کے اندر اللہ نے وہ طاقت پیدا فرمائی، وہ قوت پیدا فرمائی، وہ ہمت عطا فرمائی، وہ جرأت عطا فرمائی کہ جہاں سے بھی گزر گئے، جدھر سے بھی نکل گئے، ساری دنیا لرز گئی، ساری دنیا کانپنے لگی۔ ایک موقع سے صحابی رسول بہت بڑے سپر پاور کے دسترخوان میں ہے، کھانا کھانے کے لیے ہے، ہاتھ کا لقمہ چھوٹ کر کے دسترخوان پر گر گیا، وہ اٹھا کر کے کھا رہے ہیں۔ بغل والے ساتھی کہہ رہے ہیں یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تو ہماری توہین ہے، یہ ہماری بے عزتی ہو جائے گی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اور یہ دیکھو دسترخوان سے اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ تو صحابی رسول نے کیا جواب دیا؟ صحابی رسول نے کہا اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحکماء، کیا ان گدھوں کی وجہ سے، کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری پلیٹ کا کوئی دانہ اگر دسترخوان پر گر گیا ہے، تمہارے ہاتھ کا کوئی لقمہ دسترخوان پر گر گیا تو تم اس کو اٹھا کر کے کھا لو، اس لیے کہ جس دانے میں، جس کھانے میں برکت ہوتی ہے وہ کھانا تمہاری پلیٹ سے گر جاتا ہے، بچھڑ جاتا ہے، تمہارے ہاتھ سے وہ لقمہ گر جاتا ہے اور تم اپنی جھوٹی انا کی خاطر، جھوٹی ناک کی خاطر تم شرم محسوس کرتے ہو کہ جو لقمہ دسترخوان پر گر گیا اس کو کیسے اٹھا کر کھائے، اس کو صاف کر دینا ہے، اگر اس میں گندگی لگ گئی تو اس کو صاف کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی نعمت کو ضائع نہیں کرنا۔ یہ ہے سنت، اور سنت کی پیروی تب کہیں جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہنے والے صحابہ کرام جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، آپ کی صحبت میں تربیت پائی، تب ان کے اندر وہ ہمت، وہ جرأت، وہ طاقت پیدا ہوئی کہ جہاں بھی گئے جنگل کے جانوروں نے بھی آپ کے لیے زمین کو خالی کر دیا، جنگل کے جانوروں نے آپ کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ تابعین کے لیے، تابعین کے ساتھ ساتھ تبع تابعین کے لیے، سب کے لیے جنگلی جانوروں نے پورا کا پورا جنگل خالی کر دیا اور یہ کہا کہ اس سرزمین پر اللہ نے اپنے لوگوں کو بھیج دیا ہے، اب یہاں پر ہم نہیں رہیں گے۔ اب آ جائیے، ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں، ہندوستان کے باسی ہیں، اس ملک میں ہم پیدا ہوئے، ہمارے باپ دادا پیدا ہوئے، ہمارے پردادا لکڑدادا پیدا ہوئے اور ہماری 10 نہیں 20 نہیں 50 نسلیں اسی سرزمین پر گزری ہیں، لیکن معمولی بات پر ہماری جان نکل جاتی ہے، ہماری ہوا اوپر جاتی ہے۔ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا ہمیں اس بات پر یقین نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فرمایا ہمیں اس بات پر یقین نہیں، اور اگر ایک نیوز پیپر پر کوئی خبر چھپ جائے تو اس کا چھاپنے والا بھی جھوٹا، اس نیوز کو بنانے والا بھی جھوٹا، پریس والا بھی جھوٹا، اس کا خبر بھی جھوٹا، ہر کوئی جھوٹا، سب کی جھوٹی خبر مل کر کے ایک گندا، ایک پلید، ایک ناپاک خبر بنتی ہے۔ اس خبر پر ہم کو اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ ہماری جان نکل جاتی ہے۔
لیکن اس کے باوجود شیطان کی طرف سے شرارت ہوتی ہے، شیطان کی طرف سے شرارت ہوتی ہے